مفعول بھی وہ چیز جس پر فعل واقع ہو، جیسے خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو تخلیق کا فعل یہ انسان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، انسان پر اس کا وقوع ہے، تو انسان وجود میں آیا ہے۔ چاہے وجود یعنی وہ فعل اس پر واقع ہو اور اس کا کوئی آگے اس کا وجود ہو ایکشن کا، یا اس کے ساتھ اس کا اثر ظاہر ہو کسی نہ کسی طرح کوئی ہو، تو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کیا مفعول فی، وہ اسم، تھوڑا سا فرق کیجئے گا، ایک ہم نے ظرف پڑھا ہے، وہ بھی جگہ، وہ اسم ہے جو جگہ یا وقت کا معنی دیتا ہے، لیکن وہ ایک مقرر لفظ ہے کہ اس کے اندر جگہ یا وقت کا معنی آتا ہے۔ مفعول بھی وہ وقت یا جگہ جس میں فعل واقع ہو، یعنی جو فعل، جیسے اس کی مثال دے، ارسلو معانا غدن، بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ غدن۔ اب یہ بھیجنے کا، بھیجنا یہ فعل ہے، یہ کس ٹائم پر واقع ہو رہا ہے، تو اس ٹائم کے لیے جو لفظ استعمال آئے گا اس کو ہم مفعول فی کہیں گے۔ اب غدن یا مفعول فی ہے، جیسے جتنے ہمارے ہاں ایوننگ، مارننگ، آفٹرنون، جو بھی ٹائمنگ ہے، یہ سب کے سب عربی کے اندر مفعول فی کہلائیں گے۔ یا کوئی دن اگر مینشن کہ بھائی جمعے کے دن، ارسلوا معنا یوم الجمعہ، تو یہ الجمعہ یہ بھی مفعول فی ہوگا کہ وقت کو، تو وہ وقت یا جگہ جس میں وہ فعل واقع ہو رہا ہو، اس کے لیے جس اسم کا ہم استعمال کریں گے وہ مفعول فی کہلائے گا۔ مفعول لہو، وہ اسم جو فعل کے بعد آئے اور فعل کی ریزن بتائے، اس کا سبب بتائے کہ یہ فعل اس وجہ سے ہوا ہے، جیسے یدعون ربہم، یدعون ربہم، وہ بلاتے ہیں اپنے رب کو، خوف و طمع، خوف اور امید کی وجہ سے۔ تو اب رب کو پکارنے کی ریزن اور سبب بتایا کہ اپنے رب کو کیوں پکارتے ہیں، اس کی وجہ اس لیے کہ خوف ہے، رب کا خوف ہے دنیا میں، کائنات میں، اور طمع اور امید بھی اس رب سے کہ اس رب سے مانگیں گے تو وہ دے گا۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اور سمپل ہے، یہ وہی فعل اس کے مصدر کو اس کے بعد لایا جاتا ہے، اس بعد میں تاکید پیدا کرنے کے۔ تو یہ مفعول کی چار قسمیں ہیں: مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق۔ مفعول بھی وہ کہ جس پر فعل واقع ہو یا اس کا فعل پر کسی طرح کا اثر ہو۔ مفعول فی وہ وقت یا جگہ جس میں اس فعل کا واقعہ طے ہوا ہے کہ اس وقت میں یہ فعل ہوا ہے یا اس جگہ میں یہ فعل ہوا ہے۔ اور مفعول لہو یہ ریزن ہوتی ہے فعل کی، کہ وہ ایک قسم میں وہ آ کے ریزن بتاتا ہے کہ اس فعل کی وجہ یہ یدعون ربہم، یا رب کو پکارنے کی وجہ اس رب کا خوف بھی ہے اور اس کی امید بھی ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا۔ تو یہ مفعول کی چار قسمیں، آج کا آگے جو ہمارا سبق چلے گا اس میں ہم ڈیٹیل سے مفعول کی چار اقسام پڑھیں گے۔ اب ایک اور مثال دی ہے مفعول کی چار اقسام، یہاں آج ہم ان کو سمجھیں گے، پھر آگے ایک ایک کی تفصیل ہوگی۔ مفعول بھی وہ چیز جس پر فعل واقع ہو، بشر المحسنین، بشر امر کا صیغہ ہے کہ خوشخبری دو آپ، یہ خوشخبری کن کو دو، المحسنین، نیکی احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو۔ اب یہ بھلائی کرنے والوں پر خوشخبری کا فعل آ کے ٹچ ہو رہا ہے ان کے لیے کہ یہ خوشخبری ان کو دیجیے گا، تو یہ مفعول ہے۔ مفعول فی وہ وقت یا جگہ جس میں فعل واقع ہو، جیسے لبثت یومن، لبثت میں ٹھہرا، میں رہا، یومن ایک دن، لبثت یہ فعل ہے، اور یہ فعل ٹھہرنے والا فعل کہاں پہ ہوا، یومن دن میں، کہ پورا دن یہ ٹھہرنے کا ہوا۔ اب مثال کے طور پر میں کہاں جاتا ہوں تو میرا یہ جانا کہیں اور وہاں ٹھہرنا یہ فعل ہے۔ اب یہ کتنا ہوگا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، کتنے ٹائم میں ہوگا، یہ وہ اس کے لیے مفعول فی ہو جائے گا، تو یومن مفعول فی کہلائے گا۔ اب اس کے اب جب ہم سے کوئی پوچھے کہ اس جملے میں کون کون سے لفظ ہیں، تو ہم کہیں گے بشر اس میں فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل ہے جو مخاطب ہے، امر کا صیغہ ہے، اور المحسنین اس کے لیے مفعول بھی ہے، تھرڈ جملہ یہ تیسرا حرف یہ ہے۔ لبثت یومن، لبثت فعل ہے اور تو ضمیر فاعل ہے، متکلم کی طرف اس میں اشارہ ہے، اور یومن مفعول فی ہے کہ فعل اس میں واقع ہوا ہے۔ مفعول لہو جو ریزن ہو، تفیض من الدمع حزنا،
اب کہتے ہیں کہ آنسو بہ پڑے، وجہ کیا ہے؟ آنسو کیوں بہ پڑے؟ غم کی وجہ سے، حزن اس کے ریزن ہے۔ مفعول مطلب وہ مصدر جو تاکید کے لیے ہے، یکیدون کیدا، یکیدون کیدا، پیچھے کی مثال ومکروا مکرا، انہوں نے پوری اپنی چالیں چلی ہیں۔ مکرو اسی کے مصدر کو بعد ملا مکرا، مطلب یہ کہ انہوں نے دھوکہ دینے میں، چالیں چلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ اس کی تاکید ہے۔ اگلی مثال میں بھی دیکھیے گا، یکیدون کیدا، اس کا بھی وہ قریب دونوں کو مانا یہ چالیں چلنا، کہ کفر جب اسلام کے خلاف چالیں چلتا ہے، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، جب پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اچھے آدمی سمجھ نہیں پاتے کہ کیسا پروپیگنڈا ہو گیا۔ قیدا مانا تاکید ہے۔ تو یہاں اب آخری قاعدہ سمجھ کے آج ہم سب یہی روکیں گے کہ جملے کے اندر 3 مین پارٹ ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، فعل، فاعل اور مفعول، اور ترجمے کا دار و مدار بھی ان تینوں پر ہوتا ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل ضروری ہے کہ فعل ہوگا تو دنیا کے کام چلیں گے، ایکشن ہوں گے تو آگے کام چلے گا، اور اس کو ایکشن کرنے کو، ان کو کرنے والے بھی تو لوگ ہوں گے، وہ فاعل ہیں، اور جن چیزوں پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے، اور مفعول کی 4 اقسام ہیں۔ تو فعل ہم نے پڑھ لیا، فاعل اس پر ہمیشہ پیش ہوگی، رفع ہوگی، اس پر ضمہ ہوگا، اور مفعول پر ہمیشہ زبر ہوگا، ہمیشہ زبر ہوگی، چاہے وہ زبر ان 3 صورتوں میں ہو، چاہے وہ زبر جو ہے اس شکل کی صورت میں، کیونکہ فاعل کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس فاعل مفعول کے اندر تثنیہ جمع میں، کہ تثنیہ اور جمع کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ تثنیہ کے ساتھ، جیسے مسلمان ہے، ایک تھی مسلمین ہے، اور اس طرح جمع تھی مسلمون اور ایک تھی مسلمین۔ تو یہ 2 شکلیں جو ہم نے پڑھی تھی، وہ ایک کو حالت رفعی کہلاتے ہیں، ایک کو حالت نصبی جری، یعنی ایک فاعل والی حالت ہے اور دوسری مفعول والی حالت ہے، تو یہ مفعول کی حالت ہے۔ تو فعل وہ پڑھ چکے ہیں، جو اعراب اس کے جہاں تھے وہ پڑھ چکے ہیں، ماضی، مضارع، امر، نئی، اسم، مفعول، اور فاعل پر ہمیشہ پیش اور ضمہ ہوگا، اور مفعول پر زبر ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہمارا سبق شروع ہوگا مفعول بھی کا، کہ مفعول بھی جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر فاعل کے کام کا اثر پڑے۔ مفعول بھی ایک بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی، 2 بھی، 3 بھی۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، بس اسی مثال پر ہم اہتمام کریں گے۔ فعل، فاعل اور پہلا مفعول، دوسرا مفعول۔ فضل اللہ بعضهم، یہاں ایک مفعول آیا ہے، فضل فضیلت دی، ترجیح دی، اللہ نے بعضهم بعض لوگوں کو، ایک ہی مفعول ہے، دوسری نہیں ہے۔ 2 مفعول، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلہ، اپنا دوست۔ تو اب اتخذ یہ ایسا فعل ہے کہ ایک تو اس کا فاعل ہے، آگے اس کی 2 مفعول ہیں، کہ بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو، ایک مفعول، کیا بنایا؟ دوست بنا لیا۔ اور کبھی کبھی 3 بھی آتی ہیں، انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے مفعول کو۔ کافی اہم سبق ہے، انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ آج سبق یہیں روکیں گے کیونکہ کچھ